بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج دوسرا روزہ ہے۔ اس ماہ مبارک کا بڑا انتظار کیا جاتا ہے اور مہمان جس قدر زیادہ قیمتی ہو اسی قدر اس کا اور اگر مہمان ایسا ہو جس کی قدر و قیمت اور جس کا احترام
اللہ عز و جل فرماتا ہو تو اس کا انتظار اور اہتمام مزید بڑھ جاتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، تو قرآن پاک کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب، اس مہینے کی قدر و قیمت اور اس کے محترم ہونے کو واضح کرتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ کا معجزہ، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، مگر وہ ہمیشہ کا نہیں تھا، ان کی زندگی تک محدود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے ید بیضاء بطور معجزہ قائم رہا، اور ان کی لاٹھی ازدہا بنتی رہی، مگر جو ہی ان کا انتقال ہوا تو ان کا معجزہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر کوڑیوں کو، نابیناؤں کو صحت عطا فرماتے تھے اللہ کے امر سے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے امر سے، مگر جو ہی فوت ہوئے تو ان کا معجزہ ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ ہمارے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آیات مبارکہ میں بھی تھا، اور آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ اس کا اعجاز پوری دنیا پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے امتی، آپ پر ایمان لانے والے سارے انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ سارے انبیاء کے معجزات محدود تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ لامحدود ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے لیے اس ماہ مبارک کا انتخاب کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، قدر و فقت کا مستحق ہے، بہت زیادہ اہتمام کا تقاضا کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کی آمد پر مبارکباد دیا کرتے تھے اور بشارت سنایا کرتے تھے صحابہ کرام کو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کی آمد پر صحابہ کو بشارت دیا کرتے اور فرمایا کرتے قد جاء رمضان، رمضان آ چکا ہے، شہر مبارک، جو کہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض قرار دیے ہیں، ایک روزہ بھی کوئی شخص نہیں چھوڑتا۔ رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب میں ایک حدیث روایت فرمائی ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، جو رمضان کے روزوں کی فرضیت کی دلیل ہے اور بڑی ہیبت ناک دلیل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ نے خواب دیکھا، خواب میں دو فرشتے آپ کو اٹھا کر لے گئے اور عالم برزخ کے بہت سے منظر دکھائے۔ ان میں سے ایک منظر یہ تھا، وہ ہے اپنی ایڑیوں کے بل اسے الٹا دیا گیا اور اس کی ایڑیوں کو رسی سے باندھ کر لٹکا دیا گیا، اور مشققاً اشداقہ، ہونٹوں کے دونوں طرف جو کونے ہیں وہ بری طرح پھٹے ہوئے ہیں، تسیل اشداقہ دمن، اور ان کونوں سے خون بہہ رہا ہے، وہ الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور منہ پھٹا ہوا ہے دونوں طرف سے، اور خون جاری ہے مستقل اور مسلسل، اور فرمایا کہ یہ کیفیت قیامت کے قائم ہونے۔ اس کا گناہ کیا ہے؟ کان یفطر قبل تحلۃ صومہ، یہ روزہ افطار کرتا تھا وقت سے پہلے۔ جو روزے کے افطار کا وقت ہے، امام منذری کا استدلال یہ ہے کہ ایک شخص جو سارا دن روزے سے ہے اور 2-3 منٹ قبل وہ افطار کر لیتا ہے، اسے یہ سزا دی جا رہی کہ اسے الٹا لٹکا کر اور اس کے منہ کو چیر پھاڑ کر، جس سے خون مستقل جاری ہے، اسے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو اس شخص کی سزا کیا ہوگی جو مکمل طور پہ روزے کو چھوڑ دیتا ہے اور روزہ رکھتا ہی نہیں؟ یہ تو وہ شخص ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن چند منٹ قبل افطار کر لیتا ہے، اور جو سرے سے روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں، اور یہ روزے لازماً رکھنے پڑیں گے سوائے اہل عذر کے، جنہیں کوئی شرعی عذر لاحق ہے۔ اور آگے آپ فرماتے کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النار،
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، سنگلوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کی عبادت مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑا محروم اور بد نصیب ہے، وہ بہت بڑا محروم اور بد نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی دے دی جس کا احیاء، جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، اور یہ بندہ نہ کر سکا، اس رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس رات کی خیر کو حاصل نہ کر سکا، تو یہ بندہ کبھی کسی خیر کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ وہ مکمل حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے اور بشارت دیتے ہوئے بیان فرمایا کرتے تھے۔ روزہ ایک منفرد عبادت ہے، اور اس عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہونا پڑے گا۔ منفرد بھی ہے اور مہنگی عبادت بھی ہے، بڑا مہنگا اور قیمتی مہمان ہے یہ رمضان کا مہینہ۔ اس میں ایسے خصائص ہیں اور ایسی انفرادیتیں ہیں جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی، الصوم لی وانا اجزی بہ، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ میرے لیے کیسے؟ یدع طعامہ، بندہ اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، وشرابہ، اور اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے، وشہوتہ، اور اپنی شہوت کے امور بھی چھوڑ دیتا ہے، من اجلی، میری وجہ سے، میرے لیے۔ کسی ریاکاری کا امکان نہیں ہے۔ ایک شخص کی بھوک کا عالم کیا ہے، پیاس کا عالم کیا ہے، وہی محسوس کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا، الا یہ کہ وہ احمق انسان لوگوں کو چیخ کر بتائے کہ آج میں سحری نہیں کر سکا اور آج بڑی پیاس لگ رہی ہے، اپنی حماقت کی بنا پر اس ایک جملے سے اس تعلق کو کھو بیٹھتا ہے، اس تعلق کو کھو بیٹھتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے مابین قائم ہے، کہ بندہ بھوک اور پیاس صرف اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، مگر یہ راضی ہو جائے، مگر یہ اس پردے کو خود ہی پھاڑ دیتا ہے اور راز کو فاش کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے ذکر کر کر کے، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس جس کو بتائے گا وہ اس کا کیا سنوار سکیں گے؟ کیا وہ اس کی بھوک اور پیاس دور کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس پردے کو چاک کرنے کا کیا فائدہ؟
وہ جو ایک عظیم تعلق، اس تعلق کو مجروح کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ وانا اجزی بہ، یہ جملہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ امام منذری رحمہ اللہ نے، ایک عظیم محدث سفیان ابن عیینہ الہلالی کا قول نقل کیا ہے اس حدیث کی تفسیر میں، اس کی تشریح، قول نقل کیا ہے اس حدیث کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ میں اس کے جزا کا بدلہ ضرور دوں گا، دوسرا یہ مقصود ہے کہ روزے کی جزا میں ہی دوں گا کیونکہ میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ جو فرشتے الملأ الاعلی مامور ہیں، جب سے دنیا بنی وہ نیکیوں کا ثواب لکھ رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ روزے کا کیا ثواب ہے۔ نماز کا اجر جانتے ہیں، حج کا جانتے ہیں، عمرے کا، جہاد کا اجر جانتے ہیں، عمرے کا، جہاد کا اجر جانتے ہیں، مگر روزے کا ثواب نہیں جانتے، کیونکہ یہ عبادت میرے لیے ہے۔ ہر عبادت میں ریاکاری کا امکان ہے، جہاد میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں، نماز میں، حج و عمرے میں، مگر یہ روزہ ایک ایسی خالص عبادت ہے جس میں ریاکاری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، الا یہ کہ وہ بیوقوف بندہ خود ہی ریاکار بن جائے اور اپنی ہر ہونے کی تشہیر کرتا پھرے اور خود ہی ایسی حرکات و سکنات اختیار کر لے جس سے بات بات پر اس کا روزے دار ہونا واضح ہو۔ ایسا اگر نہ ہو تو یہ عبادت خالص اللہ کے لیے، اگر نہ ہو تو یہ عبادت خالص اللہ کے لیے۔ وانا اجزی بہ، یہ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ روزے کا اجر اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، لہذا اللہ تعالیٰ ہی جزا دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا، اللہ ہی جزا دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ باقی جو اعمال ہیں ان کی جزا کا عالم کیا ہے؟ فرمایا الحسنۃ تتضاعف الی 700 ضعف، اجر کے اعتبار سے بڑھتی ہے 700 گنا تک، کم از کم 10 گنا اور 700 گنا تک، اور جہاں تک اللہ چاہے۔ یہ ہر نیکی کا ثواب ہے۔ بندہ حج کرنے گیا، بڑا ہی مخلص ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک نہیں بلکہ 700 حج لے کر لوٹے، ایک نماز پڑھی 700 نمازوں کا ثواب، ایک عمرہ کیا 700 کا ثواب، ایک عمرہ کیا 700 عمروں کا ثواب۔ یہ اس کی محنت پر اور اس کے اخلاص پر موقوف ہے، مگر روزے کا اجر 700 گنا نہیں ہے، بلکہ کتنا ہے یہ کسی کو معلوم ہی نہیں۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ بندہ اپنے روزے کی تکلیف کسی کو نہیں بتاتا، اس تعلق کو اپنے رب کے لیے خاص رکھتا ہے، خالص بناتا ہے کہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، کسی اور کو بتانے کی نہ ضرورت ہے نہ فائدہ ہے، بلکہ نقصان ہے کہ وہ جو تعلق باللہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کا اللہ کے لیے ہونا ختم ہو جاتا ہے،
تو اگر اس کے اجر کے متمنی آتا ہے، تو اگر اس کے اجر کے متمنی ہو، کتنا اجر؟ لا محدود، جسے کوئی نہیں جانتا، 700 گنا سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ تو پھر اس روزے کو بات رکھو، سحری ہو نہ ہو، بھوک لگے پیاس لگے، اسے اندر ہی اندر برداشت کرو، اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے۔ یہ سوچ کر کیوں نہیں خوش ہوتے کہ اگر کوئی تکلیف ہے تو اللہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات کے وقت پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا دنیا کے فراق اور جدائی کی بنا پر رو رہے ہو؟ دنیا کے فراق اور جدائی کی بنا پر رو رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، رونا اس لیے آیا ہے کہ اس موت کی صورت میں 3 چیزیں چھوٹ جائیں گی، 3 عمل چھوٹ جائیں گے۔ ایک ظمأ الحواجر، شدت گرمی کی پیاس، روزہ نہیں کہا، پیاس کہا، گرمیوں کی شدت کی پیاس۔ ظہر کا وقت ہے اور سورج چمک دمک رہا ہے، حدت ہے، تمازت ہے، شدت ہے، تیزی ہے، اور واقعی پیاس لگتی ہے، تو یہ ظمأ الحواجر، شدت کی گرمی کی پیاس سے محروم ہو جاؤں گا، چھوٹ جائے گی، اشارہ روزے کی طرف تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سلف صالحین چاہتے تھے کہ روزے میں شدت ہو تاکہ یہ نیکی اور اس پر صبر اللہ کی رضا کے لیے، اور اس پر صبر اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ یہ کہ سحری کھا رہے ہو، بلکہ کھانا کا لفظ نہیں جچتا، ٹھوس رہے ہو کہ شاید زندگی کا آخری کھانا ہے، تاکہ دن بھر کی کلفت کا احساس ہی نہ ہو۔ یہ نظریہ سلف صالحین کا نہیں تھا۔ چنانچہ سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ظمأ الحواجر، جو دوپہر کی گرمی کی پیاس ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ دوسرا قیام لیال الشتاء، اور سردی کی راتوں کا قیام، جبکہ انسان شدت سردی کی بنا پر بستر میں دبکے ہوتے ہیں، نرم اور گرم بستر کون چھوڑتا ہے؟ نرم اور گرم بستر کون چھوڑتا ہے؟ لیکن اللہ کی رضا کا پہلو اگر غالب ہو تو اللہ کے بندے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اور سردی میں مصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سردی میں مصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ معاذ فرماتے ہیں کہ یہ لذت بھی چھوٹ جائے گی۔ اور تیسرا علماء کی مجالس، کہیں درس قرآن درس حدیث کی مجالس، کہیں درس قرآن درس حدیث ہے، علماء کی مجالس قائم ہیں، ان میں حاضر ہونا، علم لینا، حلال و حرام کی باتیں سننا، اس سے محروم ہو جاؤں گا، یہ مجلس چھوٹ جائے گی۔ جو علماء کی مجالس در حقیقت زمین کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہیں۔ اگر کسی نے جنت کو دیکھنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، تو وہ علماء کی مجالس کو دیکھ لے۔ مجالس سے مراد جہاں اللہ کی خشیت زہد کی باتیں ہوں، کتاب و سنت کا بیان ہو، نہ کہ لطیفے ہوں، نہ کہ قصے کہانیاں ہوں، نہ کہ موضوعات اور ضعیف حدیثوں کی بھرمار ہو۔ یہ
اس قسم کے دعات در حقیقت لوگ آ رہے ہیں جو مجالس اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہیں، ان مجالس کا مبنی قرآن و حدیث ہے، کتاب و سنت ہے، اس سے کہانیاں نہیں ہیں، لطیفے اور موضوعات نہیں ہیں، شرکیہ اپنی باتیں نہیں ہیں، بلکہ خالص کتاب و سنت کا بیان ہوتا ہے۔ اور آج جگہ جگہ ایسے دعات موجود ہیں جن کی دعوت کتاب و سنت کی بجائے ضعیف اور موضوع روایتوں پر مشتمل ہے، اور ایک ان کا مبلغ بڑا مشہور ہے مولانا، 70% جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے قصے، جھوٹے واقعات، موضوع روایتیں، اور آپ یقین کریں کہ لوگوں کو سامنے بٹھا کر ہم بتاتے ہیں کہ یہ قصہ جھوٹا ہے، موضوع ہے، دیکھو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، لیکن لوگ ماننے پر تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے مولانا جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے، جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، حالانکہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من البیان لسحرا، کچھ بیان جادو کفر ہے، اور کفر کے ساتھ تعریف نہیں ہوتی۔ یہ مذمت ہے کہ کچھ لوگ واقعی ان کی ایسی زبان ہے چرب اللسان کہ ان کا بیان جادو کا اثر رکھتا ہے، گویا لوگوں پر جادو کا اثر رکھتا ہے، گویا لوگوں پر جادو ہو چکا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، جھوٹ ہے، تماشا ہے سارا، من گھڑت قصے ہیں، کہانیاں، بے سند بے حوالہ باتیں لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن جادو ایسا چڑھ چکا ہے کہ تسلیم کرنے کو آمادہ ہی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے بیان کہا ہے، اور یہ جماعت بھی لفظ بیان خوب استعمال کرتی ہے، آج فلاں کا بیان ہے، فلاں کا بیان ہے، فلاں حضرت کا بیان ہے۔ آج کہ کچھ بیان واقعی جادو ہوتے ہیں، ایک جادوگر ہے اور ایک یہ داعی ہے۔ اگر ایک شخص جادو کرتا ہے تو اس کا ہدف ایک فرد معین ہوتا ہے، جادوگر کا جادو ایک شخص پر ہوتا ہے، اور بیان کرنے والا جادوگر لاکھوں پر جادو کرتا ہے، لاکھوں لوگ اس کو سننے والے ہوتے ہیں اور اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زیادہ خطرناک جادوگر ہے، جس جادو کو کفر کہا گیا اس سے زیادہ خطرناک یہ جادوگر ہے، جس کے پاس چرب اللسانی تو ہے مگر حق نہیں ہے، تیز و ترار زبان تو ہے مگر کتاب و سنت کے نور سے محروم ہے، جہالت ہی جہالت ہے، شرک ہی شرک ہے، بدعت ہی بدعت ہے، سند باتیں، بے حوالہ باتیں، اور 70-80% جھوٹ بولنا، تو واقعتاً یہ بیان جادو ہوتے ہیں۔ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی، عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحیح مجلس پر ہو، یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، علماء کی مجالس ان کا مقام جنت کا سا ہے۔ تو جناب معاذ اسی بات پر رو رہے ہیں کہ ایک تو مجالس علماء چھن جائیں گی موت کی صورت میں، دوسرا علماء چھن جائیں گی موت کی صورت میں، دوسرا سردیوں کا قیام، راتوں کا قیام، اور تیسرا دوپہر کی گرمی کی پیاس۔ تو یہ سلف صالحین برداشت کیا کرتے تھے، کلوا واشربوا بما سالیہ کیا ہے؟ کھاؤ اور پیو۔ آج قیامت کا دن اللہ فرمائے گا کھاؤ اور پیو، یہ بدلہ ہے تمہارے ایام خالیہ کے صبر کا۔ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
کہ ایام خالیہ سے مراد ایام صوم ہے۔ میدان میں پیاسے نہیں رکھے جاؤ گے، بھوکے نہیں مارے جاؤ گے، بلکہ تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور اللہ تمہیں آج کی پیاس سے بچائے رکھے گا، کیونکہ تم دنیا میں پیاس برداشت کر چکے ہو اور فاقے برداشت کر چکے ہو آج تمہیں بھوکا نہیں رکھا جائے گا، کھاؤ اور پیو۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ تو میں وہ حدیث اس کی شرح پیش کر رہا تھا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، اللہ فرما رہا ہے۔ دو معنی اس کے، ایک معنی یہ کہ میں جزا کیوں دوں گا، کیونکہ اس کی جزا میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا معنی یہ کہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں روزے کا اجر دیں گے۔ امام سفیان فرماتے ہیں کہ یہ خوشخبری ان بندوں کے لیے ہے جن سے دنیا میں مظالم ہو گئے، حقوق غصب ہو گئے، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغلی اور نمیمہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اور جس کی غیبت کی گئی دونوں کو قنطرہ پر کھڑا کر لے گا تاکہ ان دونوں میں عدل قائم ہو جائے، کیونکہ حقوق کا عدل قائم ہوگا، مال ہو جائے، کیونکہ حقوق کا عدل قائم ہوگا، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، انصاف قائم کرے گا۔ انا الملک انا الدیان، اللہ فرمائے گا میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں عدل قائم کرنے والا۔ کہ انسانوں کے بیچ تو قائم ہوگا ہی، جانوروں کے بیچ بھی قائم ہوگا۔ اگر دنیا میں جانوروں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہو، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یختص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، اگر سینگ مار دیا ہو، ٹکر مار دی ہو، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرے گا اور بغیر سینگ کی بکری کو اختیار دے گا کہ جب تک چاہو اس کو مار لو تاکہ اس ظلم کا عدل قائم ہو جائے۔ اسی طرح تمام جانوروں میں عدل قائم ہوگا۔ تو اللہ فرمائے گا کونوا ترابا، اب تم مٹی ہو جاؤ، مٹی بن جاؤ، پھر وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ تو جانوروں کا کوئی حساب نہیں، لیکن حقوق کا حساب ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ بندوں پر حقوق کا حساب کتنا خطرناک ہوگا، آپ کتنا خطرناک ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حقوق کا جب حساب ہوگا قنطرہ پر، صحابہ نے پوچھا کہ ایک ظالم اپنے مظلوم کو کیسے راضی کرے گا؟ دنیا میں مال ہتھیا لیا، آج کیسے اسے راضی کرے گا؟ دنیا میں مال ہتھیا لیا، آج کیسے اسے راضی کرے گا؟ یا مارا یا قتل کیا یا غیبت کی، تصفیہ کیسے ہوگا؟ روپے پیسے تو ساتھ نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالحسنات والسیئات، قیامت کا تصفیہ جو ہے ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا، یوں عدل قائم کر کے دونوں کو ان کے ٹھکانے کی طرف روانہ کر دے گا۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں جب دونوں کھڑے ہوں گے، ظالم بھی مظلوم بھی، تو اللہ رب العزت اس ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا، نمازیں دے دے گا، حج عمرے دے دے گا، جہاد دے دے گا، قربانی دے دے گا، فرائض اور نوافل دے دے گا، حتیٰ کہ روزہ آ جائے گا، نوافل دے دے گا حتیٰ کہ روزہ آ جائے گا۔ اگر بندے نے روزے کا حق ادا کیا ہو، تمام آداب کی حفاظت کی ہو، تو اللہ روزہ نہیں دے گا، کیونکہ روزے کی جو اجر اور ثواب ہے وہ دینے کا وعدہ کیا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا میں نے دینی ہے۔ روزہ تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس مرحلے پر اللہ رب العزت مظلوم کے تعلق سے جو ظالم کے مظالم تھے اپنے ذمے لے لے گا،
اور اس کا روزہ اتنے دے کی بخشش ہو جائے گی اور نجات ہو جائے گی۔ یہ پہلو بڑا قابل غور ہے کہ روزہ حقوق کے حساب میں تقسیم نہیں ہوگا بشرطے کہ اس کے حقوق کی حفاظت کی ہو، اس کے آداب کی حفاظت کی گئی ہو، یہ تقسیم نہیں ہوگا۔ اس کی جزا میں نے دینی ہے تو اللہ اس کی جزا دے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کی پوری طرح حفاظت ہو۔ حفاظت کیا ہے؟ نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت کے ساتھ۔ بندہ اگر ریاکار ہے اور اپنا روزہ دنیا والوں کے سامنے اچھال رہا ہے، اس کی تشہیر کر رہا ہے خام خواہ، تو یہ نیکی برباد ہو جائے گی۔ حالانکہ اللہ نے ایسی نیکی بنا کر ہمیں دی ہے جس میں ریاکاری کا کوئی شاید بد نصیب انسان ہے وہ کہ اس نیکی میں بھی ریاکاری شامل کر لیتا ہے اور اس کو برباد کر بیٹھتا ہے، تو ایسا روزہ کسی کام کا نہ ہوگا بلکہ برباد ہو جائے گا۔ جو بھی بندہ ریاکار ہے اپنے اعمال میں، اللہ قیامت کے دن انہیں سامنے کھڑا اللہ قیامت کے دن انہیں سامنے کھڑا کر دے گا۔ حساب و کتاب موقوف ہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ تو اپنی نیکیاں دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ہم نے کئی حج کر رکھے ہیں، عمرے کر رکھے ہیں، صدقات کے کئی حج کر رکھے ہیں، عمرے کر رکھے ہیں، صدقات کے ڈھیر لگا دیے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے، بڑے خوش ہیں، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں، مگر اللہ تعالی حبام ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور اچانک اللہ کے دربار سے ایسا فیصلہ صادر ہوگا جس کی ان کو توقع نہ ہوگی۔ وہ تو خوش ہیں کہ آج ہم کامیاب ہیں۔ فیصلہ کیا ہوگا؟ ایھا المراؤون، اے ریاکارو، اذهبوا الی من رأیتموہ، جن کو دکھانے کے لیے نیکیاں کی تھیں ان کے پاس چلے جاؤ، کچھ ملتا ہے تو لے لو، ان اعمال کی میرے پاس کوئی جزا نہیں ہے۔ ہم تو اس عمل کی جزا دیتے ہیں جو ہمارے لیے خالص ہو، تو یہ ایک جو ہمارے لیے خالص ہو، تو یہ ایک لازمی نقطہ ہے کہ قطعاً ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، افطار پارٹیوں کی آڑ میں اپنے روزے کو ظاہر کرنا اور دکھانا، یا پھر بندہ رمضان آتے ہی سر پہ ٹوپی سج گئی اور چلتا پھرتا روزے کا اشتہار بنا ہوا ہے۔ بھئی کوئی فرق نہیں ہے، اپنے آپ کو عادی بنا کر رکھو۔ جو تمہارا لباس، جو قطع جو تمہارا حرکات و سکنات رمضان سے قبل تھے وہ قائم رکھو، بلکہ اس نیکی کو بالکل عادی سمجھو اور عادی بنا کر رکھو۔ اب فرق ہو تو اخلاق اور تصرفات کا ہو۔ جناب جابر کا قول ہے کہ اذا کان یومک صائما، جب تمہارا روزہ ہو تو فلیصم سمعک و بصرک، جب تمہارا روزہ ہو تو فلیصم سمعک و بصرک و لسانک، ضروری ہے کہ صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو بلکہ تمہاری آنکھوں کا روزہ بھی ہو، تمہارے کانوں کا روزہ بھی ہو اور تمہاری زبان کا روزہ بھی ہو۔ وَلَا تُؤْذِ خَادِمَكَ، اور روزے کی حالت میں اپنے نوکر کو ڈانٹو نہ، تکلیف نہ دو، اس پر چیخ کر نہ بولو بلکہ بالکل نرم بن جا، نرمی اختیار کر لو۔ لا یسخب کے الفاظ بھی ہیں کہ روزے دار چیختا چلکو میں نرمی آ جاتی ہے، ایسا مت کرو۔ اور فرمایا کہ وَجْعَلْ وَلَا تَجْعَلْ یوم صومک و فطرک کا سوا، روزے والے دن کو اور افطار والے دن کو برابر نہ رکھو بلکہ یہ فرق ملحوظ رکھو، برابر نہ رکھو بلکہ یہ فرق ملحوظ رکھو۔ آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ، کانوں کی حفاظت کے ساتھ، اپنے اخلاق کی حفاظت کے ساتھ، اپنی زبان کی حفاظت کے ساتھ، یہ فرق ہونا چاہیے۔
باقی ایسے فرق جو آپ کی ریاکاری کو اجاگر کریں، اس فرق کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اخلاص کی حفاظت ہو اور ساتھ ساتھ عقیدے کی حفاظت ہو، بندہ توحید پر قائم ہو، کیونکہ شرک کا ارتکاب تمام نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ اور آج تماشا یہ ہے کہ روزے کا آغاز بھی بدعت کے ساتھ ہوتا ہے اور اختتام بھی بدعت کے ساتھ۔ روزے کی نیت زبان سے ادا کرنا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ سارے اعمال کا مگر نیت ارادہ قلب کا نام ہے، زبان کے تلفظ کا نام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے، سلف صالحین سے زبان کی نیت ثابت نہیں ہے، نماز کی نیت ثابت نہیں ہے، اور ہم مسلسل اس نیت کا ارتکاب کر کے اپنے اپنے عمل کا آغاز بدعت سے کر کے اس عمل کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اختتام بھی بدعت پر ہوتا ہے، ایک ایسی دعا کے ساتھ روزہ افطار ہوتا ہے جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہی نہیں۔ الحمد وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اختتام بھی بدعت، آغاز بھی بدعت، تو پھر یہ نیکی کیسے قابل قبول ہوگی؟ سنت کی حفاظت کا عہد کرو، عزم کرو، ہر مرے میں، ہر عمل کے لیے، ہر عمل پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا نور ہو اور سنت کی چھاپ ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں روزے کی حفاظت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو روزے کی حالت میں قول زور نہ چھوڑے اور عمل زور نہ چھوڑے۔ قول زور ہر وہ قول ہے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے غیبت، چغلی، جھوٹ، جھوٹی قسم، لوگوں پر تہمتیں لگانا، الزام تراشیاں کرنا، یہ سب قول زور ہے۔ روزہ بھی ہو اور قول زور بھی ہو اور عمل زور، ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہو۔ ایسے شخص کا بھوکا اور پیاسا رہنا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ان سارے عوارض سے روزے کو بچا کر رکھو، کیونکہ یہ نیکی اس دن کام آئے گی جب بندے کے حقوق کا تصفیہ ہوگا، بندے کے سامنے ایک ایک عمل پٹ جائے گا۔ اگر روزہ واقعتاً تمام حدود اور آداب کی حفاظت کے ساتھ ہے تو اللہ رب العزت روزے کو، کیونکہ اس کا اجر دینے کا وعدہ فرما چکا، اس کا اجر دے گا اور بندے کے حقوق اپنے ذمہ لے لے گا، تصفیہ ہوگا۔ اب یہ تصفیہ نیکی اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ نہیں، بلکہ خالق کائنات کی رحمت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے بندے کو دیتا جائے گا جب تک وہ راضی ہو کر اپنے ظالم کو معاف نہ کر دے، معاف نہ کر دے، اس وقت تک دیتا جائے گا۔ یہاں وہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک مظلوم اور ظالم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور تصفیہ کا عمل جاری ہے، عدل و انصاف کا عمل جاری ہے کہ اچانک جنت میں سے محلات اوپر کو نمودار ہوں گے اور بڑے پھلدار درخت اوپر کو ابھریں گے۔ ظالم بھی دیکھ رہا، مظلوم بھی دیکھ رہے۔ مظلوم پوچھے گا، یا اللہ یہ محلات کیا ہیں اور یہ درخت کیا ہیں، یہ باغات کیا ہیں؟ یہ تیرے لیے ہیں، میرے ساتھ ایک سودا کر لے۔ بندہ حیران، یا اللہ میں سودا کروں؟ یہ سب میرے لیے؟ ہاں تیرے لیے، ایک سودا کر لے میرے ساتھ۔ یا اللہ کیا سودا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے اس بندے کو معاف کر دے، جو ایک ظالم کے طور آج انصاف قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا۔ جو اس بندے کا ظلم تجھ پر ہوا، اس کے بدلے یہ محلات لے لے، جنت کے باغات لے لے، میری رحمت کے خزانے لے لے، اس بندے کو معاف کر دے۔
آخر کو معاف کر دے گا اور ظالم اور مظلوم ایک جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ روزے جیسے ایک عظیم عمل کی برکت ہے، اگر صحیح معنی میں اس کا حق ادا ہو تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی حفاظت کرے گا اور اس عمل کا اجر اور صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ یہ روزے کی وہ انفرادیت ہے کو حاصل نہیں ہے، کسی اور نیکی کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس عظیم الشان عمل کی حفاظت کیجیے، ان تمام آداب کے ساتھ، ان تمام حدود کے ساتھ جو کتاب و سنت میں مذکور ہیں اور بیان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، ان تمام حدود کے ساتھ اس عمل کی حفاظت کیجیے، پوری ایک ذمہ داری کے ساتھ اور پوری ایک امانت اور دیانتداری کے ساتھ اس کے حقوق کا تحفظ کیجیے، تاکہ یہ نیکی محفوظ ہو کر کل حقوق کا تحفظ کیجیے تاکہ یہ نیکی محفوظ ہو کر کل ہماری نجات اور سعادت کا باعث بن جائے اور ہماری کامیابی کا باعث بن جائے اور کامیابی کا مدار اور محور بن جائے۔ یہ ایک انفرادی روزے کو حاصل ہے، کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے۔ شب و روز کی گھڑیوں کو مختص کیا جائے اپنے پروردگار کے ذکر کے لیے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ایو صیام افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ اکثرھا للہ ذکرا، جس میں زیادہ کہ بندو ان گھڑیوں کو اگر ذکر سے خالی رکھو گے تو قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ ان گھڑیوں کو کارآمد بناؤ اور اللہ کا ذکر کرو۔ ایک غلطی جس کا آج ہر گھر میں تقریباً ارتکاب ہوتا ہے وہ افطاری میں تاخیر ہے۔ اب خواتین خانہ افطاری بنا رہی، حالانکہ افطار سے قبل کا جو وقت ہے 15 منٹ کا، 20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، بڑا ہی قیمتی وقت ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ان للہ عتقاء ہیں جن کی گردنیں اس موقع پر جہنم سے آزاد ہوتی ہیں، اور اگر خواتین پر ایک تیزی اور تراری تار اور کچن میں داخل ہیں اور سامان تیار ہو رہے تو یہ چیز شرعی مقاصد کے خلاف ہے۔ افطار سے قبل افطاری تیار ہونی چاہیے۔ افطاری 15-20 منٹ دعائیں کرو، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقاب آبائنا من النار، اللہم اعتق رقاب امہاتنا من النار۔ یا اللہ ہماری گردنیں جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ ہمارے والدین کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ ہمارے والدین کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دے۔ وہ بھی تو ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں، ایسے مقام پر پہنچ چکے، قدم قدم پر اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ان گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے والدین پر رحمتیں عطا، ہمارے والدین پر رحمتیں عطا فرما دے، اور پھر خاص طور پہ امت مسلمہ جس کی تباہ حالی دیکھی نہیں جا رہی، یا اللہ شام کے مسلمانوں پر آسانیاں فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں پر آسانیاں فرما دے، یمن کے مسلمانوں پر آسانیاں فرما دے۔ یہ دعا افطاری کی جلد بازیوں میں ذبح کر ڈالتے ہیں، وقت سے پہلے افطاری کا سامان تیار ہو جائے اور افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر دعائیں کرو۔ یہ قبولیت کا وقت ہے اور یہ قبولیت کا موقع ہے جس کو ہم ان جھمیلوں میں جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ غلطی دیکھنے کو ملتی ہے، کوشش کریں یہ غلطی نہ ہونے پائے اور یہ قیمتی وقت دعا میں صبر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، ہر روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایسی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی، جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا۔ فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو موقع پر خوش کر دیتا ہے، ایک افطار کے وقت جب اس کی گردن جہنم سے آزاد ہو جائے اور سامنے طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں جو ان قریب کھائے گا اور پیے گا، دوسرا اس وقت اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا جب وہ ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کر موت کی صورت میں اپنے سفر آخر پر روانہ ہو جائے گا، برزخی جہاں میں منتقل ہو جائے گا، جو کہ بڑا ایک کڑا عالم ہے
اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش کر دے گا جو دنیا میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے اللہ پاک سے توفیق کی سزا ہے، یا اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی محبتوں کے فیصلے فرما لے، یا اللہ ہمارے روزے اور قیام قبول فرما لے بقول، یا اللہ ہمارے روزے اور قیام قبول فرما لے،